بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی و دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو سلسلہ یہاں ہماری اس عظیم الشان جامع مسجد میں جاری ہے، اس سلسلے کا جو عنوان پچھلے درس سے شروع ہوا ہے وہ عنوان ہے اہل سنت کی علامات۔ اہل سنت کی علامات، اہل سنت کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس حوالے سے چند آیات، احادیث اور ایسے ہی سلف امت کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 157 ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، ایسے ہی اس میں اہل سنت کی علامت اور نشانی کیا بیان کی گئی ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ اسی طرح سے آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے مزید آگے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کریمہ، بلکہ دو آیتیں ہیں، سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران کی دو آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ یہ دونوں آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں، اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کے اقوال اور ان کی تفسیر میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے کلام کی جو دونوں آیتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو طبقوں کا تذکرہ ہے، اس میں دو طبقوں کا تذکرہ، اور وہ بھی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے پس منظر میں، قیامت کے دن یہ صورتحال ہوگی، یہ حالت ان دو طبقوں کی قیامت کے دن ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن، اس دن یاد کرو، اس دن کو جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی کچھ چہروں پر روشنی ہوگی، نور ہوگا، اور کچھ چہروں پر سیاہی، پراگندگی، دھول مٹی کے آثار، غم رنج کے بادل منڈلا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم، اہل ایمان کے سامنے نور، روشنی دوڑ رہی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پس منظر بیان فرمایا ہے کہ منافقین کہیں گے ذرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں بھی آپ اپنے نور سے، اپنی روشنی سے کچھ تھوڑا سا لینے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں کہاں روشنی ہے تمہارے لیے، پیچھے جاؤ، پیچھے وہاں جا کر کے نور تلاش کرو۔ اہل ایمان کا جو نور ہے وہ آگے آگے روشنی بن کر کے، نور بن کر کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ سچ مچ جو اہل ایمان ہیں وہی اصل میں اہل سنت ہے، اہل سنت اصل میں وہی ہیں تو سچ مچ ایمان والے ہیں، سچے پکے ایمان والے وہی ہیں جو صحیح معنوں میں سنت پر کاربند ہیں۔ کیونکہ ہم نے آپ نے بار بار یہ بات پڑھی ہے کہ اصل میں اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام، سنت اسلام ایک دوسرے کے نام ہیں، سنت اور اسلام ایک دوسرے کی حقیقت ہیں۔ اور یہ بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ سے یہ قول مروی ہے کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی ہے، وہ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے،
اس کے بعد ان کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. تفصیل کیا ہے وہ؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان سے یہ کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے اپنی ایمان کے بعد کفر کر ڈالا تھا؟ کیا تم لوگوں نے اپنی ایمان کے بعد کفر کر ڈالا تھا؟ اس طرح کی آیتیں جب آئیں تو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کفر اکبر ہے، کفر اصلی ہے، یا کفر دون کفر ہے. ایسے ہی آگے والی آیت کریمہ یا سیاق سے یہ بات طے ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیروں سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی تفسیروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں کفر کس معنی میں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے، کفر کر ڈالا تھا تم نے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم نے جو کفر کیا ہے یا تم جو کفر کر رہے تھے اس کی سزا، اس کا مزہ چکھو، اس کا عذاب چکھو. اب یہاں پر ابھی ترجمے کے بعد ہم جب آگے اقوال سلف کے پڑھیں گے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات مزید واضح ہوگی، کھل کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اسے کون مراد ہے، کیا مراد. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے رہا ان لوگوں کا مسئلہ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں. اب یہ آیت کریمہ کا ان دونوں آیات کا ترجمہ ہے، سرسری طور پر ترجمہ. اب ان دونوں آیات کی تفسیر کے سلسلے میں میرے بھائیو ہم نے آپ نے یہ بات بار بار پڑھی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے اقوال سے ہوتی ہے. قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان کے صحیح معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور اس سے معنی کو متعین کرنے میں مدد ملتی ہے. یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال اس آیت کریمہ یا ان دونوں آیات کی تفسیر میں نقل کیے گئے ہیں. آیت کریمہ میں آپ پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ دو طبقے ہیں، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی پہلے سفید چہرے والوں کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں سیاہ چہرے والوں کا. لیکن جب تفصیل بیان فرمائی تو پہلے سیاہ چہرے والوں کا تذکرہ کیا اور بعد میں سفید چہرے والوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، انداز ہے. اور قرآن کریم ظاہر ہے کہ عربی زبان کی سب سے جو اعلیٰ اور سب سے زیادہ بلند و برتر زبان بلندی یہ ہو سکتی ہے جس سے اونچی زبان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس سے اچھی زبان کا، جس سے اعلیٰ بلیغ فصیح اور بدیع زبان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایسی تفسیر، ایسے الفاظ میں، ایسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترا ہے بلسان عربی مبین، ایک دم ہے نا واضح اور روشن عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. بہرحال تو یہ بھی عربی زبان کا اسلوب ہے، انداز ہے کہ جب دو باتوں کا تذکرہ کیا جائے تو تفصیل میں کبھی ترتیب رکھی جائے اور کبھی ترتیب مطلب غیر مرتب رکھی جائے. اسی کو لف نشر مرتب اور لف نشر غیر مرتب کہتے ہیں. بہرحال اس کا تعلق آپ سے شاید نہیں ہے، یہ عام طور پر طلبہ کے لیے ہے، جو عربی زبان وغیرہ کے طلبہ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ان دونوں آیتوں میں دو طبقوں کا اور ان کے انجام کا، ان کی صفات کا، ان کی علامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حین تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ واولی العلم یعنی یوم القیامہ. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت یہ چیز ہوگی جس دن اہل سنت و جماعت اور علماء کے چہرے سفید ہوں گے. اہل سنت کے، اہل جماعت کے اور ایسے ہی اہل علم کے چہرے، جس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے کیا ہوں گے؟
سفید ہوں گے وہ اولو العلم، علم والوں کے چہرے۔ اب یہاں اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی ان دونوں آیات کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہیں؟ وہ اہل السنت والجماعت ہیں اور علماء ہیں، اولو العلم ہیں۔ یہاں آپ اس بات کو پڑھ کر کے، سن کر کے تھوڑا سا تعجب کر رہے ہوں گے کہ عام طور پر ہم اہل السنت والجماعت، اہل البدعت والفرقت کا تذکرہ سنتے ہیں کہ سنت والے، جماعت والے، بدعت والے، فرقہ بندی والے مقابل میں، ایک دوسرے کے مقابل میں، لیکن یہ اہل السنت والجماعت کے ساتھ اولو العلم کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا، علماء کا تذکرہ۔ اس سلسلے میں ہم نے بار بار یہ بات پڑھی ہے، سنا ہے کہ اولو العلم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہی اصل میں نبوت کے، رسالت کے، علم کے سچے وارثین، علم نبوت کے سچے وارثین علماء ہیں، اور علماء سے وہی مراد ہیں جو سنت و جماعت کے مشن کے علماء ہیں، سنت اور جماعت کے مشن کے علماء، کیونکہ اس فہرست میں اس ترتیب میں جہاں اہل سنت والجماعت کے چہروں کے سفید ہونے اور روشن ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس سیاق میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو امت کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک اور قرآن کریم کے تو سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے آپ ترجمان القرآن کہلاتے ہیں۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کا فقیہ، دین کا عالم بنا دے اور انہیں قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اس اعتبار سے اب یہ دنیا میں سب سے بڑے عالم علماء جو ہیں، علماء صحابہ سب سے بڑے علماء ہیں، اور ان میں ایک نمایاں ترین نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنت کے، اہل الجماعت کے، اہل السنت والجماعت کے چہرے ہوں گے، اور ایسے اولو العلم کے چہرے ہوں گے۔ تو اولو العلم کا تذکرہ ساتھ میں آپ عام طور پر نہیں پڑھتے ہوں، لیکن یہاں پر تذکرہ ساتھ میں آیا ہے، اس سے سنت اور سنت اور جماعت کے علماء کی اہمیت، ان کا مقام، ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اہل السنت والجماعت کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ بشارتیں بالکل ویسے ہی امت کے ان علماء کے لیے بھی ہیں جو سنت کی راہ پر ہیں، جماعت کے مشن پر ہیں۔ سنت اور جماعت کے جو علماء ہیں وہ الحمدللہ اس فضیلت کے حامل ہیں۔ یوم تبیض، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس دن، قیامت کے دن۔ کیا ہے اس کا معنی؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام بتایا جا رہا ہے، انجام بتایا جا رہا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی کوئی فضیلت بیان کر دینا آئی ہو اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، تب بھی کچھ عقلانی کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لاجک والے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بدبودار لاجک کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب فضیلت بیان کی تھی تب کی تھی، بعد میں اس کے بعد حالات تو کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد حالات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی تعویل کر کے میرے بھائیوں بشارتوں کے خلاف بھی زبان درازی قلم چلا دیتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں اور قلم چلا دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ لوگوں نے کہا میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کے لیے فضیلت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کرام کے لیے فضیلت ہے، اور وہ فضیلتیں جنت کی بشارت اور عدالت، ثقاہت، ساری فضیلتیں، لیکن حضرت میرے بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سارے خلفائے راشدین کا مقام تو ہم جانتے، جو مسلمانوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اول، دوم، سوم، چہارم بالترتیب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیا ہے؟ یہ خلفائے رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں، لیکن ان کے بعد مسلمانوں کے سب سے زیادہ بلند مقام اور سب سے زیادہ فضیلت والی وہ شخصیت جو مسلمانوں کا کہ سب سے پہلے بادشاہ بنے، اول ملوک الاسلام والمسلمین، سب سے پہلے بادشاہ اسلام اور مسلمانوں کے، اور سب سے زیادہ فضیلت والے، منقبت والے، عظمت شان والے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کیا کہا ایک آدمی
اور یہ بات پڑوسی ملک کے مرزا علی انجینئر نے کہا. کیا کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کہا کہ صحابہ کرام میں سے ہیں اس لیے میں ان کو رضی اللہ عنہ تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ایک شخص جو آخری وقت میں تلوار کے ڈر سے ایمان لے آیا ہو، اس کا مقام بقیہ صحابہ کرام کے برابر کیسے ہو سکتا؟ اس طرح کے تبرے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کی عظمت کے پروانے اگر نکل چکے ہیں اور بشارت آ چکی ہے اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں، تو پھر یہ اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی لاجک کا استعمال کر کے اس طرح کی بات کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. اس جنت کی بشارت میں سارے صحابہ کرام شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اس لیے تمہیں درجہ بندی، ترتیب بندی اور آگے پیچھے، پہلے اسلام لائے بعد میں اسلام لائے، وہ فضیلت اپنی جگہ، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی عظمت کو گھٹانے کی اور انہیں محض اس لیے کہ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے، آل بیت رسول کے مقابلے میں میرے بھائیوں ان کے مقام کو گھٹانے کے لیے یہ حرکت جیسے عام طور پر روافظ کرتے ہیں، بالکل اسی راستے پر چل کر کے اس انجینئر نے بھی جگہ جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تبرہ کیا، طنز کیا، تبرہ کیا، تشنیع کیا، برائیاں کی اور مختلف انداز سے انہیں کمزور اور ناقابل اعتبار اور بہت سارے عیوب سے معیوب ثابت کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہاں بات کیا چل رہی ہے کہ یہ اہل سنت ہے. اہل سنت و جماعت کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، تو دنیا میں بھی روشن ہیں، آخرت میں بھی روشن ہوں گے. یہ ایمان کی روشنی ہے، یہ قرآن کی سنت کی روشنی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی راہ پر چلنے کی روشنی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، انسانیت کے آخری فرد کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے. ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے یہ بشارت اور یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے. بہرحال تو یہ تفسیر جو ہے خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس کے بعد دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ بھی بالکل اسی کی تائید میں ہے. تبیض وجوہ اہل السنہ، اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے. اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے یعنی اہل سنت کے چہرے روشن ہوں. یاد رکھیں، کفر دنیا میں تاریکی ہے، شرک دنیا میں تاریکی ہے، بدعت، انحرافات، ضلالات، گمراہیاں، معاصی، منکرات، فسق، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی درجات کے اعتبار سے دنیا میں تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں توحید نور ہے، قرآن نور ہے، سنت نور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت روشنی ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے. یاد رکھیں بالکل اسی طرح سے جیسے دنیا میں یہ چیزیں اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، اور ان کے حاملین قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن کے چہروں پر بھی سیاہی چھائی ہوگی، ان کے چہرے کالے ہوں گے، روح سیاہ ہوں گے یہ. اور جیسے دنیا میں ایمان نور ہے، توحید نور ہے، سنت نور ہے نا، ایسے ہی اس کے حاملین بھی قیامت کے دن روشنی میں ہوں گے، روشنی میں، نور میں ہوں گے. تو اسی طریقے سے میرے بھائیو جیسے یہ چیزیں دنیا میں روشنی ہے اور یہ تاریکی ہے، ایسے ہی ان کے حاملین بھی روشنی والے قیامت کے دن کے چہروں پر روشنی ہوگی، اور تاریکی والے قیامت کے دن کے چہروں پر کیا ہوگی؟ ظلمتیں ہوں گی، تاریکیاں ہوں گی، اندھیرے ہوں گے. اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں جو روایت ہے آپ نے بار بار سنا ہے، اسے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کسی بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ آذر سے ہوگی، اپنے باپ آذر سے ہوگی. آذر بت پرست تھے، قبر پرست تھے، بت پرست تھے، اور سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے. بہرحال تو اپنے باپ کو جب دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام تو دیکھیں گے وَعَلَى وَجْهِهِ غَبَرَةٌ وَقَطَرَةٌ، ان کے چہرے پر گرد و غبار، دھول، مٹی، اس کے اثرات دکھائی دیں. وہ قطرہ کسے کہتے ہیں؟ پزمردگی، رنج،
غم, الجھن, ٹینشن کی وجہ سے جو چہرے پر سیاہی چھائی ہوتی ہے, چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے, آدمی کے ہوش, آدمی کا چہرہ جو ہے وہ فق پڑ گیا ہوتا ہے, اڑ گیا ہوتا ہے, وہ صورتحال ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ کفر و شرک کی تاریکیاں, اور اس سلسلے میں بہرحال میرے بھائیوں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی باتیں کی ہیں اس نور کے سلسلے میں, روشنی کے سلسلے میں, اور پھر اس روشنی کا ہے نا پورا مطلب کی پوری تفصیلات اور ڈیٹیل بیان فرمائی ہے کہ روشنی کس طرح سے ہر جگہ ہوگی. دنیا میں ایمان اور توحید و سنت والے کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے, زندگی بھر روشنی ہوتی ہے, موت کے وقت روشنی ہوگی, اور قبر میں جب اسے دفنا دیا جائے گا اور جب فرشتے منکر نکیر اسے اٹھائیں گے تب بھی روشنی ہوگی, جواب دیں گے منکر نکیر کے سوالات کی تب بھی روشنی ہوگی, حشر باس ہوگا تب بھی روشنی ہوگی, حشر ہوگا تب بھی روشنی ہوگی, اور اس کے بعد جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تب بھی روشنی ہوگی. جس کے پاس جتنا ایمان ہے, جتنی توحید ہے, جتنی سنت ہے, جتنا صحابہ کرام کی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ ہے, اسی اعتبار سے جتنی زیادہ صالحیت ہے, جتنا زیادہ خیر ہے, جتنی زیادہ انہیں دین کا پاس و لحاظ ہے, دنیا سے بے رغبتی ہے, زہد ہے, ورع ہے, اسی اعتبار سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور اور روشنی عطا فرمائے گا. تو یہ ساری تفصیلات ہیں کسی اور موقع کے لیے, کیونکہ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں یہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں, کیونکہ ہم دوسرے موضوع کی طرف نکل جائیں گے, وہ آخرت کا موضوع ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے, ان کے چہروں پر نور ہوگا, روشنی ہوگی. میرے بھائیو, حق خود روشنی ہے, حق نور ہے, اور حق پر نور ہوتا ہے. حق خود نور ہے اور حق کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے. اس لیے حق اپنی روشنی سے جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں سے باطل کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں, باطل کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں, طوفان ہو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے حق کی مقدار نہیں دیکھی جاتی ہے, حق کی قوت دیکھی جاتی ہے, حق کا نور دیکھا جاتا ہے. حق تعداد میں کم ہوتا ہے اور یہی اس کی پہچان ہے, لیکن حق کی روشنی اس قدر تابناک ہوتی ہے, اتنی فروزہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پہنچتی ہے وہاں سے باطل اپنے بسترے لپیٹ لیتا ہے اور باطل کا سلسلہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال تو یہی ہے اہل سنت کے چہرے. ایک اہل سنت کا ایک فرد, آپ ہندوستان میں ہیں, ہم لوگ بر صغیر کے متحدہ ہندوستان سے اس وقت ہم تقسیم شدہ ہندوستان میں بر صغیر کے اس خطے میں جو ہمارا وطن ہے, وطن عزیز ملک بھارت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہاں آپ مختلف علاقوں کا, مختلف شہروں کا, بستیوں کا جب آپ سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فلاں علاقے میں ایک اہل حدیث کی مسجد ہے, فلاں جگہ پر چند اہل حدیث کی بستیاں ہیں, فلاں جگہ پر 100 سال پہلے, کہیں 150 سال, کہیں 200 سال, کہیں 300 سال پہلے کوئی ایک سنت کا اہل حدیث عالم وہاں سے گزرا تھا, اور اس کی روشنی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چراغ جلا رکھا ہے کہ آج بھی اس گاؤں میں, اس بستی میں, دور دراز بستیاں ہیں, آج بھی آپ کو کئی کلومیٹر پیدل چل کے جانے کی نوبت آ سکتی ہے, لیکن وہاں پر جو توحید کا نور آیا, روشنی آئی, توحید کی سنت کی روشنی آئی, اور صحابہ کرام اور تابعین کی جو زندگیاں تھیں اس کی جو روشنی وہاں پہنچی, ایک سنت کے فرد کے ذریعے سے پہنچی. ایک طالب علم وہاں گیا, ایک عالم گیا, ایک خطیب گیا, ایک دائی گیا, ایک مصلح وہاں سے گزر گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس بستی کو شرک و کفر سے نکال کر توحید و سنت کی روشنی عطا فرما دی. تو یہ ہر جگہ روشنی ہی بکھیرتے ہیں. حق جہاں جہاں جاتا ہے, صاحب حق جہاں جہاں جاتا ہے, وہاں وہاں حق کی روشنی پھیلتی ہے اور باطل کی تاریکیاں سمٹتی چلی جاتی ہیں. یہ میرے بھائیوں, اسی لیے آپ دنیا میں یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بدعتوں کے اندھیرے, ظلمتیں, تاریکیاں, کفر و شرک کی تاریکیاں, الحاد, بے دینی, فرقہ بندیاں, نفس پرستی, خواہشات نفسانی کی غلامی اور ہوا پرستی کی بے انتہا بدعت اور اس کا طوفان آپ کو دکھائی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ معمولی سی سنت کی روشنی سے گھبراتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے.
سنت کی معمولی روشنی سے، سنت کے ایک فرد کے ذریعے سے، سنت کی معمولی سرگرمی کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ حق کی تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن حق کی روشنی بہت زیادہ فروزہ ہے، بہت زیادہ تیز ہے، اس کی کرنے بہت زیادہ تابناک ہے، نیر ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ حق کی روشنی ہمیشہ اپنے آپ کو منواتی ہے۔ بہرحال یہ سرسری طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو بات آپ کے سامنے آئی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ان دونوں صحابہ کرام کی تفسیر سے کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت والجماعت اور سنت اور جماعت کے منہج کے علماء، ان کے چہرے کبھی کالے نہیں ہو سکتے، کبھی سیاہ نہیں ہو سکتے۔ انجام بتایا جا رہا ہے، جب آخرت میں یہ انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر بتایا جا رہا ہے تو دنیا میں میرے بھائیوں ان کی زندگیوں میں ہے نا عروج، زوال، نشیب، فراز، آسانیاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، ابتلاءات تو آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ سرخرو رکھتا ہے، انہیں ہمیشہ تابناک رکھتا ہے ہمیشہ۔ اور یہ فضیلت بھی ہے کہ تکلیفیں، آزمائشیں، بشارت اور اذیتیں دی جائیں گی، بائیکاٹ کیا جائے گا، لیکن ایک طبقہ سنت پر ہمیشہ قائم رہے گا، اسے کوئی مٹا دے، اس کا کوئی خاتمہ کر دے، اس کا بائیکاٹ کر کے اسے کوئی نقصان پہنچا دے، اس کا نام و نشان مٹا دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو تکلیف اور نقصان پہنچا کر کے ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جا سکتا، ان کے مشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ ہم نے اپنی تاریخ میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، اور کیوں نہ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں بڑی آزمائشیں ہیں، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں بڑی آزمائشیں، اور یہ آزمائشیں ہمیشہ رہیں گی، قیامت کی صبح تک یہ آزمائشیں توحید و سنت اور صحابہ کے مشن پر چلنے والوں کو ہمیشہ لاحق ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمیشہ آزمائشیں لازمہ ہیں، آزمائشیں لازمہ ہیں۔ اسی لیے ہمیں جہاں یہ سمجھنا ہے وہیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ انجام کامیابی کا حق پرستوں کے ہاتھ میں ہے، کامیابی کا انجام عاقبت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنت اور سنت پرستوں کے لیے ہے۔ اسی لیے دنیا کی آزمائشوں سے، مشکلات سے ہمیں کبھی بھی اس طرح سے نروس، جس کو ہم کہتے ہیں نا، نہیں ہونا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کہ آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اصل میں یہی تو آپ کو مہمیز دینے کے لیے ہیں، یہی تو آپ کو حوصلہ دینے کے لیے یہ آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ آپ نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، اگر کہیں سست پڑ گئے ہوں اور کہیں کسل بندی آ گئی ہو تو پھر سے آپ چاک ہو جائیں، چوبند ہو جائیں، آپ کا قلم رواں ہو جائے، آپ کی زبان فرفر چلنے لگے، اور آپ کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرے بغیر آپ حق کی روشنی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے جو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خیر، آئیے اب اس کے بعد جو آپ کے سامنے چند مزید اقوال سلف کے آ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنے والے اقوال ہیں، سمجھے جانے کے قابل اقوال ہیں۔ امام ابو عثمان اسماعیل صابونی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت مشہور امام ہے اہل سنت والجماعت کے، اہل سنت کے چوٹی کے ائمہ اور علماء میں سے ہیں، ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ ابو عثمان الصابونی جن کی بات چل رہی ہے، یہ سنت کے ائمہ اور علماء میں سے ہیں، جو قدیم علماء میں سے ہے۔ یہ اس وقت ماضی قریب میں بھی ایک صابونی مشہور ہوا تھا جو بدعتی تھا، ہے نا، اس کی کتابیں، اس کی تفسیر، اس کے لٹریچر آج بھی لائبریریوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسے ابو علی صابونی کے نام سے جانا جاتا ہے، ابو علی صابونی۔ اور یہ کون ہے؟ ابو عثمان الصابونی کے نام سے۔ الصابونی کی وجہ سے کہیں آپ کو اشتباہ نہ ہو جائے، یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے
یہ چوٹی کے امام ہیں میرے بھائی، اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے، کتابوں کے مصنفین، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہرحال تو ابو علی صابونی جو ہے وہ ماضی قریب کا بھی بالکل قریب کا، پچھلے ہے نا 40-50 سال 60 سال پہلے کا وہ شخص ہے، اس کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال اس شخص کے ہاں بہت سارے انحرافات تھے۔ اس نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر ایسر التفاسیر غالباً، اور اس کے اندر اس نے بہت ساری باتیں اہل بدعت کی لکھی، اہل سنت کے خلاف اس نے باتیں لکھی، اور خاص طور پر تفسیر ابن کثیر پر بھی اس شخص نے کام کیا، تفسیر ابن کثیر پر بھی اس نے کام کیا، اس کو مختصر کرنے کا، اس کا خلاصہ اور نچوڑ، اس کا سمری بنانے کا کام کیا اس نے۔ لیکن بہرحال اس نے اس کے اندر بہت ساری انحرافات اور بہت ساری باتیں ایسی جو سنت کے خلاف ہیں بھر دی، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ اس کی اس کتاب سے بہرحال بہک گئے، اشتباہ کا شکار ہو گئے۔ تو ہمیں بہرحال کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا ہے، یہ ابو علی صابونی نہیں ہے بلکہ ابو عثمان الصابونی ہے نا، قدیم علماء میں سے ہیں سلف کے۔ ان کی یہ بات جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اسے ذرا سا اچھی طرح سے سمجھنا اور موجودہ دور کے ماحول میں سمجھنا، موجودہ تناظر میں سمجھنا، حالات اور ظروف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے نا، اچھی نظر، گہری نظر رکھ کر کے سمجھنا، کیونکہ یہ اہل سنت کے ائمہ ہیں۔ انہوں نے، کسی نے 1200 سال پہلے، کسی نے 1000 سال پہلے، کسی نے 1300-1400 سال پہلے، میرے بھائیوں ان سنت کے ائمہ نے یہ باتیں کہی ہیں، اور ان میں اتنی زیادہ روشنی ہے، اتنی زیادہ بصیرت ہے کہ انسان اگر اس کی روشنی میں زندگی گزارے تو اپنے آپ کو بدعات کے دلدل سے بچا لے جائے، بدعات کے طوفان سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، اور اپنے آپ کو سنت کی راہ پر قائم رکھنے اور اس پر استقامت کے ساتھ باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِحْدَى عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ حُبُّهُمْ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَعُلَمَائِهَا۔ اچھی طرح سے اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِحْدَى عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ حُبُّهُمْ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَعُلَمَائِهَا وَأَنصَارِهَا وَأَوْلِيَائِهَا وَبُغْضُهُمْ لِأَئِمَّةِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ یہ اہل سنت کی علامت کے حوالے سے ایک عبارت ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے ان کی، ابو علی صابونی، ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب کے اندر الحمدللہ یہ قول آپ کو ملے گا، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت، اہل سنت کی نشانیوں میں سے، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ حبہم لأہل السنہ، کہ اہل سنت سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہم نے ایسے بھی بار بار پڑھا ہے کہ محبت اور نفرت کا جو معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین میں محبت اور نفرت کا، دوستی اور دشمنی کا، ولا اور برا کا جو معیار ہے اللہ کے دین میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، توحید، سنت، ہے کہ نہیں؟ سلف کا راستہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ سنت جس راستے پر چلتے رہے اسی پر چلنا۔ اب اگر قرآن، سنت اور صحابہ کے راستے پر ہیں تو یہ محبت اور ولایت کے لیے، اور اگر اس کے خلاف ہیں کہیں تو پھر بغض اور نفرت کے لیے۔ یہ ہے ضابطہ شریعت کا، اور اسی کو کہا جاتا ہے عقیدۃ الولا والبراء، محبت کا عقیدہ اور بیزاری اور نفرت کا عقیدہ، حب اور بغض، محبت اور بغض رکھنا، اور ایسے ہی ولا اور برا، دوستی اور بیزاری، اسے ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ اچھی طرح سے ترجمہ پہلے سمجھ لیں۔ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء کی، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کہ وہ اہل سنت سے محبت رکھتے ہیں۔ دیکھا آپ، محبت وعلمائها، اور سنت کے علماء سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کس سے؟ سنت کے ائمہ سے اور سنت کے علماء سے۔ ائمہ بڑے مقام کے ہوتے ہیں اور علماء، عام علماء بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ وانصارها، اور سنت کے مددگاروں سے۔ اہل سنت کی ایک علامت کیا ہے؟
وہ محبت کرتے ہیں سنت کے اماموں سے، سنت کے علماء سے، اور سنت کے مددگاروں سے محبت کرتے ہیں، سنت کے سپورٹر، سنت کا ڈیفنس کرنے والے، سنت کی مدد کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اولیائہا، اور سنت کے دوستوں سے، سنت کے دوستوں سے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، سنت کے اولیاء، کس کے اولیاء؟ سنت کے اولیاء، سنت کے دوست یا سنت والوں سے، سنت والوں سے محبت کرنا، یہ ہے اہل سنت کی علامت۔ اگلا دیکھیے، یہ بھی شامل ہے، الگ نہیں کر سکتے، دونوں کو ایک ساتھ میں ہمیں پڑھنا، سمجھنا، جاننا ضروری ہے، کیونکہ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ پوری بات ہے۔ وَبُغْضُهُمْ لِأَئِمَّةِ الْبِدَعِ، اور اہل سنت کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ یہ بھی علامت ہے ان کی کہ وہ ائمہ بدعت سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، بدعتیوں کے سرغنوں سے، بدعتیوں کے سرغنے، گرو گھنٹال، جو کون ہوتے ہیں؟ سربراوردہ لوگ، اونچے نامور لوگ۔ تو ائمۃ البدع، بدعتیوں کے اماموں سے، ان کے پیشواؤں سے، ان کے سرغلوں سے، ان کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے کیا کرتے ہیں اہل سنت؟ کیا کرتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ الذین یدعون الی النار، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگوں کو کہاں بلاتے ہیں؟ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا سمجھ لیں، اوپر دیکھیے کیا کہا؟ حبہم لأہل السنہ، کس سے؟ وعلماء ائمۃ السنہ وعلماء، اہل سنت، سنت کے اماموں سے اور ان کے علماء سے۔ آگئی بات، سنت کے اماموں سے، نیچے کیا کہا؟ بدعتوں کے اماموں سے۔ تو سنت کے امام اوپر بھی کہا اور بدعت کے امام نیچے بھی کہا، لیکن آگے اوپر کیا کہا تھا سنت کے بارے میں؟ سنت کے ائمہ کے ساتھ سنت کے علماء، ان سے بھی محبت، سنت کے انصار، ان کے سپورٹر سے بھی محبت، اس کے بعد وہ اولیائہا، اور اس کے چاہنے والوں سے محبت۔ بدعتیوں کے بارے میں جب بیان کی تو وہ بات یہاں پر نہیں ذکر ہے، وہاں ذکر نہیں آیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بقیہ لوگ یہاں مراد نہیں ہیں، ان بدعتیوں سے اتنی بغض تھی اہل سنت کو، ائمہ سنت کو، کہ زیادہ ڈیٹیل میں بھی جانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ کو کیسے سمجھنا ہے؟ آپ کو سمجھنا ہے کہ اہل سنت ائمہ سنت سے محبت کرتے، ان کے علماء سے، ان کے مددگاروں سے، ان کے اولیاء سے، ایسے ہی اہل سنت بغض رکھتے ہیں بدعتوں کے سرغنوں سے، پیشواؤں سے، بدعات کے علماء سے، بدعات کے سرغنوں سے اور بدعات کے علماء سے، اور بدعات کے مددگاروں سے، بدعات کے سپورٹر سے کیا کرتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ وہ اولیائہا، اور بدعتوں کے اولیاء سے، بدعت والوں سے، بدعتیوں سے، اور ایسے ہی بدعت سے محبت کرنے والے، لگاؤ رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، ایسے تمام لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے کیوں بڑھا دیا، میں نے کیوں بڑھا کر کے سمجھایا، مجھے نفرت ہے، زیادہ غیر ضروری نفرت ہے، ایکسٹرا نفرت ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اگر پڑھا ہوگا، پچھلے دروس اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو میں بات کر رہا ہوں ان کے علماء سے نفرت، مددگاروں سے نفرت، ان کے چاہنے والوں سے نفرت۔ اس نفرت کی مثالیں کیا تھی سلف کے یہاں؟ جانتے ہیں آپ؟ سلام نہیں کرنا، ملاقات نہیں کرنا، راستے میں نہیں چلنا، راستے میں تمہارے راستے میں کتا اور خنزیر ہو یہ گوارا ہے، لیکن کوئی بدعتی گوارا۔ یہ حالت تھی ہمارے اسلاف کی۔ اب وہ سب باتیں یہاں دہرانے کا موقع نہیں ہے، آگے اگلا چیپٹر آ رہا ہے، اہل بدعت کی نشانیاں، اہل بدعت کی نشانی آگے آ رہی ہیں، ساری تفصیلات آپ پڑھیں گے کہ اہل بدعت کی پہچان کیا ہے۔ تو اہل بدعت سے اہل سنت کی نفرت کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں، اور ہر اعتبار سے آپ سوچیے، ہر اعتبار سے
راستے میں چلنا، مجلس میں بیٹھنا، میل جول کرنا، سلام کرنا، حتیٰ کہ ان کی باتوں کو سننا، ان کو مجلس میں بٹھانا، ان کو اپنی مجلس میں آنے کی اجازت دینا، ان تمام سلسلے میں اتنی سختی ہے سلف امت کے یہاں کہ آپ حیران ہو جائیں گے پڑھ کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شبہات آ جائیں گے، بدعات کے ذریعے سے کیا ہوں گے؟ شبہات آ جائیں گے، اور شبہات جب دل کے اندر اتر جائیں گے تو پھر وہ شبہات نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے اس کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہوتی، اور نکلیں گے تو کتنا وقت لگ جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے، اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیں، اہل سنت سے محبت، ائمہ سنت سے محبت، ان کے علماء سے محبت۔ اہل سنت ائمہ سنت سے محبت کرتے ہیں ہمیشہ۔ سنت کا امام مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عرب ہو، عجم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت کا ہے وہ عالم، سنت کا ہے وہ امام، تو کیا کرتے ہیں؟ اہل سنت ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کو بر صغیر میں خاص طور پر یہ شرف ہے میرے بھائیو اہل حدیثوں کو کہ حدیث اور علوم حدیث اور شرح حدیث اور ترجمہ حدیث کی جو خدمت کرنے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے علماء کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اسلاف کو جو شرف عطا فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ سنت کے ائمہ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معمولی فضل ہے کہ ترمذی کی شارح ہندوستان کے ہیں، ابو داؤد کی شارح ہندوستان کے ہیں، بلوغ المرام کی شارح ہندوستان کے ہیں، مشکات المصابیح کے شارح ہندوستان کے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ان سب تفصیلات میں جائیں اور سارا احصا کریں، یعنی گن کر کے سب بیان کریں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سنت کے علماء ہیں نا، عرب کے اندر، عرب کے لوگوں کے یہاں ان ائمہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت، کیونکہ یہ ائمہ سنت کے ائمہ ہیں، انہوں نے حدیث کی خدمت کی، علوم حدیث کی خدمت کی، شرح حدیث کی بہت بڑی خدمت انجام دی، اسی لیے ان سے محبت ہے۔ عرب عجم کا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، اہل سنت ہر جگہ سنت کے ائمہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے علماء سے محبت کرتے ہیں، وہ انصاریہا، مددگاروں سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ ان حدیث کی کتابیں کے، حدیث کی کتابیں، سنت کی کتابیں، قرآن کریم کے علوم کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں جو امت کے علماء نے لکھی، ان کی مدد کرنے والے، مال سے مدد، وقت سے مدد، حالات سے مدد، ہر طرح کی صلاحیتوں سے مدد کرنے والوں سے بھی الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی اہل سنت رہتے ہیں ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ آج بھی میرے بھائیوں، آج بھی سعودی عرب اور خاص طور پر اور عمومی طور پر خلیج میں جو بھی سنت کے علماء ہیں، وہ میرے بھائیوں بڑی سعادت کے ساتھ یہ نام لیتے ہیں کہ ہندوستان میں فتح الباری، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح جو صحیح بخاری کی ہے 13 جلدوں میں، اور دنیا کی سب سے اچھی شرح، سب سے پہلے اس شرح کو اپنی جیب کے خرچ سے چھاپ کر کے فری تقسیم کرنے کا کارنامہ ہندوستان کے ایک عالم، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی فراوانی بھی عطا فرمائی تھی، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے سر اس کا صحرا جاتا ہے۔ آج بھی امت کے اندر میرے بھائی سنت کے علماء اس کا نام لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سنت کا سپورٹ کیا ہے، سنت کی مدد کی ہے، سنت کا دفاع کیا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کی علامت۔ اولیاء، اور اولیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، خیال کرنے والے، ہے نا، اس سے محبت کرنے والے، لگاؤ رکھنے والے، یہ سب معنی ہے اولیاء کا۔ تو سنت کے اولیاء سے اتنی بات تو ٹھیک ہے، اس میں تو عام طور پر مسئلہ نہیں آتا۔ اگلا جو جملہ ہے وہ زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ حالات کے تناظر میں یہاں پر بڑا خلل پایا جاتا ہے، بڑا خلل۔ دھیرے دھیرے حالات کچھ ایسے ہو گئے دنیا میں فتنوں کی کثرت کی وجہ سے، اہل بدعات اور نفس پرستوں، ہوا پرستوں کی جو کوششیں، سرگرمیاں ان کی دنیا بھر میں عام ہوئی، اس کی وجہ سے کچھ حالات ایسے بن گئے کہ لوگوں نے اپنی اصالت کو، اپنی محوریت کو، اپنی مرکزیت کو کہیں نہ کہیں کمزور کر دیا۔ ایسے بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو اس میں کھرے نہیں اترتے۔ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت کی علامت، اچھا علامت کیسے سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامت ایسے سمجھیں
کہ جو واقعی اہل سنت میں سے ہے وہ اہل سنت سے محبت ضرور کرے گا، سنت کے علماء سے ضرور محبت کرے گا، سنت کے اماموں سے، سنت کے مددگاروں سے محبت کرے گا، سنت کے اولیاء سے محبت کرے گا۔ دوسری طرف سے سمجھیں، جو لوگ سنت کے علماء سے، ائمہ سے محبت کرتے ہیں وہ بہرحال اہل سنت ہی ہوں گے، اسی لیے محبت کرتے ہیں۔ سنت کے مددگاروں سے محبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہی محبت کر سکتا ہے جو واقعی اہل سنت میں سے ہوگا۔ اچھا آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَبُغْضُهُمْ لِأَئِمَّةِ الْبِدَعِ، اور یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، اسے بھی ایسے ہی سمجھنا ہوگا، بدعتیوں سے نفرت کرنا ضروری ہے اگر واقعی اہل سنت میں سے ہیں تو۔ اہل سنت میں سے ہیں تو اہل بدعت سے نفرت بھی کیا ہے؟ اہل سنت کی علامت۔ ایسا نہیں کہ سنت کا تو وظیفہ پڑھے، سنت کی تسبیح گنے، سنت 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 کرے، لیکن بدعتیوں سے یارانہ رکھے، بدعتیوں سے دوستی رکھے، بدعتیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے، ان کی تقریریں، تحریریں، کتابیں ہے نا پڑھے، پڑھائے، پروان چڑھائے، ہے نا، اور سلسلے میں غیرت نہ رہے، یہ اہل سنت کی علامت نہیں ہے، اہل سنت کی علامت نہیں ہے۔ ابھی میں یہ نہیں کہتا اہل بدعت کی علامت نہیں، تو آگے آ رہی ہے، لیکن ابھی اہل سنت کو جب سمجھنا ہے تو یہاں ضرور یہ بات آئے گی کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے، جس میں یہ علامت نہ پائی جائے وہ اہل سنت میں سے تو نہیں ہے، جس میں یہ علامت نہیں ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اچھا، تو بغض رکھنا چاہیے، ائمہ سنت، ائمہ بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، بدعتیوں کے بدعتوں کے سرغنوں سے۔ کون سی بدعت؟ چاہے وہ رافضیت کی بدعت، آل بیت رسول کا نام اور صحابہ کرام کو گالیاں تبرے، چاہے وہ خارجیت کی بدعت ہو، تکفیر کی بدعت ہو، ہے نا، مار دھاڑ، قتل و غارت گری کی یہ بدعت، دنگا فساد، انتہا پسندی، اور ایسے ہی جس کو آج سب سے زیادہ عام زبان میں ٹیررزم کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شریعت اسلامی، ناحق کسی کا خون، ناحق کسی کا بھی خون نہیں بہایا جا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اصول ہے۔ ناحق کسی کی جان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کے آبرو کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، اس کا تناظر ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ جنگوں کے حالات میں ہے نا، جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوں تو وہ ماحول الگ ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ قدم خارجیت، یہ قدم دنگا ہے، فساد ہے، اجرام ہے، اس کی اسلام کبھی پذیرائی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، تو کیا ہے؟ بدعتوں کے سرغنوں سے نفرت کرنا ہے نا۔ اب یہ رافضیت، خارجیت، تکفیر، انکار سنت ہے نا، توہین صحابہ، لعنت ملامت صحابہ کرام کے اوپر، صوفیت کی کشف و کرامات کی بدعت ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اور دیگر بہت ساری بدعتیں، صحابہ کرام کو پر لعن طعن کرنا، تبرہ کرنا، برا بھلا بولنا، ان کے اندر ان کی شخصیتوں پر تانا زری کرنا، عیوب لگانا، ہے نا، اس طرح کی جتنی چیزیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بدعتیں ہیں، اور خطرناک قسم کی بدعتیں۔ ان بدعتوں کا تعلق اصول سے ہے، اسلام کی جڑوں سے ہے اس کا تعلق، میرے بھائیو، اسلام کے فاؤنڈیشن سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، تو ایسے ان تمام بدعتوں سے بھی نفرت ہونی چاہیے، اہل بدعت اہل سنت کی نشانی ہے، اور اس کے سرغنوں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اماموں سے یعنی پیشواؤں سے بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ اہل سنت علامت۔ خارجیت جس نے شروع کی ہے اور خارجیت کی جتنے سرغنے، ان سے بغض ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آج سید قطب اس کا سرغنہ ہے، محمد قطب سرغنہ ہے، حسن بننا سرغنہ ہے، محمد سرور نائک زین العابدین سرغنہ ہے، بر صغیر میں ہے نا سید مودودی سرغنہ ہے مثال کے طور پر، اور ابھی ماضی قریب میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی سرغنہ ہے۔ یہ سب سرغنے ہیں کس کے؟ یہ سرغنے ہیں دنگے فساد، ہے نا، جہاد کے نام پر، کس کے؟
آتنک کے اور ایسے ہی دہشت گردی کے، ایسے ہی فساد پھیلانے کے، اجرام پھیلانے کے، اس کی مجرم سرغنے ہیں یہ سرغنے ہیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے تو گلیوں میں بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ دو باتوں میں جان جائیں گے کہ اس کا رخ کیسا ہے، اس کا نظریہ کیسا ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں سے، لوگوں کے تبصرے اور کمنٹوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کس فکر کا ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ائمہ بدعتوں کے سرغنے، ٹھیک ہے، رافضیت کے سرغنے، رافضیت کا سرغنہ کون ہے؟ ماضی کے اندر بھی بہت سارے لوگ رہے، ماضی کے اندر بہت سارے، عبداللہ بن سبا ہے اور فلاں ہے، تفصیلات میں نہیں جانا۔ آج کے دور میں خمینی یا آج جو اس کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب رافضیت کے، خارجیت کے سرغنے ہیں کہ نہیں سرغنے؟ آج بر صغیر کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر صحابہ کرام پر، خاص طور پر بنو امیہ کے خلاف تبرہ کرنے والے لوگ، ان کے خلاف برائیاں کرنے والے لوگ جو اردو زبان کے اندر یہ گندگی پھیلاتے ہیں، جو سرغنے کی حیثیت رکھتے ہیں، سید مودودی کا نام ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر؟ خلافت و ملوکیت کیا ہے بھائی؟ خلافت و ملوکیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سید قطب نے العدالت الاجتماعیہ میں کیا لکھا ہے؟ اس کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ موجودہ وقت میں کیا نام ہے نا، سید سلمان حسینی ندوی، ساری دنیا کا اپنے آپ کو قائد سمجھنے والا، ہندوستان کے مسلمانوں کا نمائندہ ثابت کرنے والا، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ میرے بھائی وہ سب وقت نہیں ہے یہاں بات کرنے کا کہ ہم ساری تفصیلات لائیں، اس کے لیے اگلا چیپٹر ہے، اگلا اہل بدعت کی علامات۔ ہو سکتا ہے ہم کتابوں کے اقتباسات کے بعد آپ کے سامنے گفتگو کریں، یہ اشارے ابھی یہاں پر سمجھیں۔ تو یہ سب سرغنے ہیں کہ نہیں سرغنے؟ ان سرغنوں سے ہمیں نفرت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اب یاد رکھو، دو میں سے ایک ہے، یا تو اہل سنت ہیں تو نفرت کریں گے، اور نفرت کریں گے تو اہل سنت میں شامل ہوں گے، اور یا تو نفرت نہیں کریں گے، دوستی یاری رکھیں گے، تو سنت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اہل سنت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ یہ علامت بیان کی جا رہی ہے تاکہ دعووں سے کام نہیں چلتا۔ علامت یہ ہے، کوئی کچھ بھی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہماری جماعت فلاں، ہماری پارٹی فلاں ہے، دعوے نہیں، یہ علامت، یہ کیا ہے؟ علامت ہے۔ اسی لیے کسی کی بہت اچھی تقریر سے، کسی کی بہت اچھی تحریر سے ہے نا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ ہے علامت اہل بدعت سے نفرت۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر اسی مودودی سے اگر کوئی محبت رکھے تو، جو صحابہ کرام کے خلاف تبرئے کرنے والا، سید قطب سے یارانہ رکھے، بتائیے اہل سنت کی علامتوں میں وہ شامل ہوگا؟ اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ نظریاتی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ نے، ہم نے پڑھ لیا اور تھیوری کے طور پر پڑھ کر کے اسے بھول گئے۔ یہ دستور زندگی ہے صحابہ کرام کی، عقید و سنت بسلف صالحین کے اقوال پڑھ رہے ہیں یہ۔ اور اگر یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں ہو کہ ایک اچھا زمانہ گزرا ہے صحابہ کا، تابعین کا، سلف کا، بس دور اچھا تھا، آج دور خراب ہو گیا، وہ دور بڑا اچھا تھا، یہ غلط فہمی نکال دو اپنے ذہن و دماغ سے۔ صرف ایک بابرکت اور اچھا زمانہ نہیں تھا، وہ جو دور گزرا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے وہی دور زندگی کا دستور ہے۔ جیسے زندگی گزاری ویسی زندگی گزاریں گے تو نجات کا پروانہ ملے گا، اور ہر اعتبار سے، ایمان، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست، حکومت، حلال حرام، تمام چیزیں، آداب، تمام کی تمام چیزیں میرے بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہیں۔ تو ائمہ بدعت سے جو بغض رکھے گا وہ اہل سنت میں سے۔ جب بدعتوں کے سرغنوں سے اگر کوئی آدمی بغض نہ رکھے، دوستی رکھے، یا دوستی نہ رکھے لیکن دشمنی بھی نہ رکھے، امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اس کو چھوڑا نہیں، کہا بغض رکھنا یہ علامت ہے، بغض رکھنا یہ علامت، بغض ہونا چاہیے اہل بدعت سے، بدعتیوں کے سرغنوں سے کیا ہونا چاہیے؟ ان کے علماء سے کیا ہونا چاہیے؟ ان کے مددگاروں سے، سپورٹر سے،
چاہے مال سے، میڈیا سے، حالات سے سپورٹ کرتا ہو، جو جیسے بھی سپورٹ کرتا ہو، خاموشی بھی سپورٹ ہے، چپ بیٹھ جانا بھی، جہاں بولنا چاہیے وہاں نہ بولنا بھی سپورٹ ہے، یاد رکھیں۔ تو ایسے تمام لوگوں سے بغض اور نفرت رکھنا کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ تو جو بغض نہ رکھے اہل بدعت سے، ائمہ بدعت سے، یا ائمہ بدعت، ائمہ جو بدعت ہیں، بدعتوں کے سرغنے ہیں، ان کی میرے بھائیو پذیرائی کرے، ان کے لٹریچر پھیلائے، ان کی کتابوں کو عام کرے، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرے، اس طرح کے مشن کے لیے اپنی وقت کی قربانی دے جائے، میرے بھائی یہ سب کے سب شامل ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ اہل بدعت سے بغض رکھنا اہل سنت کی علامتوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر ایک مرحلہ اور آپ سمجھ لیں، اہل سنت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انصار، مددگار۔ اہل سنت کے علماء سے، ائمہ سے محبت ہے نا، ان کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہاں بغض رکھنا ہے کس سے؟ بدعت کے اماموں سے، اور جو بدعت کے اماموں سے بغض نہ رکھے ان سے بھی بغض رکھنا چاہیے، تو ان سے محبت رکھے ان سے بھی بغض رکھنا چاہیے۔ یہ اصول یاد رہنا چاہیے آپ کو، یاد۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، تفصیلات کا تو یہ موقع نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے العقیدۃ الطحاویہ لکھی، انہوں نے صحابہ کرام کا جب ذکر آیا نا، تو صحابہ کرام کے ذکر پر انہوں نے کیا لکھا؟ حبہم دین و ایمان و احسان، حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ دونوں باتیں کہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، آگے چھوڑ نہیں دیا، اور ان سے بغض رکھنا کیا ہے؟ ان سے نفرت کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ دونوں پہلو یاد رکھنا، اگر یہ دونوں پہلو نہیں سمجھیں گے تو صحیح معنوں میں اپنی علامت بھی نہیں سمجھیں گے اور دوسروں کی علامت بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ چور دروازہ آپ کو مارکیٹ میں دکھائی دے گا کہ اہل سنت سے محبت، سنت کا نام، صحابہ کا نام، یہ لینے والے آپ کو ملیں گے۔ لیکن دوسرا پہلو اگر آپ بھول جائیں گے کہ یہ بھی دیکھو کہ یہ صحابہ سے اور سنت والوں سے اور سنت سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور سنت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، بدعتیوں سے نفرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، یہ دوسرا پہلو بھی دیکھو میرے بھائیوں، نوجوانوں، عزیزوں، ساتھیوں، ماں اور بہن، تب جا کر کے آپ کو فرق چلے گا۔ اس لیے یہ دونوں پہلو یاد رہے۔ اگر ایک پہلو کافی ہوتا، اور یہ بات پوری شریعت کے اندر ہے، توحید کے مقابلے میں آپ کو شرک اور کفر کو جاننا ضروری ہے، سنت کے مقابلے میں آپ کو بدعت اور ہوا پرستی کو جاننا ضروری ہے، حق کے مقابلے میں آپ کو باطل جاننا ضروری ہے، میرے بھائیو، روشنی کے مقابلے میں آپ کو اندھیرا جاننا ضروری ہے، آپ کو سچائی کے مقابلے میں جھوٹ جاننا ضروری ہے، آپ کو اسی طرح سے محبت کے مقابلے میں بغض بھی جاننا ضروری ہے، آپ کو ولایت کے مقابلے میں یعنی دوستی کے مقابلے میں دشمنی بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کو پہلا والا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اگر ہم نے جاہلیت کو نہیں سمجھا تو سچ میں ہم ایمان کو، اسلام کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے دونوں پہلو کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، آگے کیا کہا؟ الذین یدعون الی النار، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی پہچان ہے۔ جہنم کی طرف کیسے بلاتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں آؤ جہنم کی طرف، آؤ جہنم کی طرف؟ ایسے تو نہیں بلاتا کوئی۔ ہاں، بلانے کے بڑے بڑے گر ہوتے ہیں، بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس، اور ہمارے آگے بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ بدعتی کبھی آپ کو مل کر کے بدعت کی طرف نہیں بلاتا ہے۔ پہلی ملاقات میں، اسٹارٹ میں آپ کو بدعت کی بات نہیں پیش کرے گا وہ، کیونکہ اگر شروع میں ہی بدعت کی طرف آپ کو بلا دے گا، بدعت آپ کے سامنے پیش کرے گا، تو فررت منہ وبعدت عنہ، تو آپ اسے بھاگ جائیں گے، اسے دور چلے جائیں گے۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ سے پہلی ملاقات ہوتی تو سنت کی فضیلت، سنت کا مقام، اہل سنت کا مقام، یہ ساری باتیں کرتا ہے، لیکن جب دھیرے دھیرے آپ اس سے
مطمئن ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اہل سنت میں سے ہے، صاحب سنت ہے، تو پھر اس کے بعد یدسون السم فی العسل، جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ شہد کے اندر زہر گھولنے کا کام کرتے ہیں، پھر دھیرے 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 کیڑے نکالنا۔ ماشاءاللہ ان کا مقام تو بڑا اونچا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی کمی ہے۔ حضرت معاویہ کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن ان میں یہ مسئلہ ہے۔ حضرت انس کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن ان میں یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے کھڑے ہوں گے میرے بھائیوں، اس لیے یاد رکھنا الذین یدعون الی النار، جو آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں انجام کے اعتبار سے، یعنی جس راستے پر آپ کو لے جائیں گے، جس نام سے، جس حوالے سے، جس فیلڈ سے، جس میدان سے آپ کو لے جائیں گے، بہرحال آپ کا انجام کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ قول امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کا، ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کا، یاد رکھنا ابو عثمان اسماعیل الصابونی، یہ بہت عظیم الشان قول ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ سلف کے ائمہ 1000 سال 1200 سال پرانی باتیں ہیں، یہ اتنی پرانی باتیں، اتنی قیمتی باتیں، اتنی عظیم الشان باتیں۔ آپ سوچئے آج اگر ہمیں اہل سنت خالص اور کھرا بن کر کے رہنا ہے تو یہ تعلیمات اور یہ رہنمائی ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہم یہ اصول نہیں سمجھیں گے تو ہم میرے بھائیوں مکس ہو جائیں گے، گڈمڈ ہو جائیں گے، اہل سنت کو پہچانیں گے نہیں اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اہل بدعت کو پہچانیں گے نہیں، ان سے یارانہ اور دوستی رکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی میرے بھائیوں۔ دعوتی فیلڈ میں، تعلیم و تربیت کے میدانوں میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ پرکھ ضروری ہے کہ اہل سنت سے محبت ہو تو ساتھ ہی ساتھ اہل بدعت سے نفرت، اہل بدعت سے محبت کرنے والوں سے نفرت، اہل بدعت سے یارانہ رکھنے والوں سے نفرت، یہ سب اہل سنت کی علامات میں سے ہیں۔ بہرحال آئیے آگے، اب اس کے بعد دیکھیے حضرت امام حسن بن علی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتاب ہم شرح السنہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے بھی ہیں کئی مرتبہ، اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہاں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہاں یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گی، تو ان سب کا تفصیلی تذکرہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ کون لوگ ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ان شخصیتوں سے زیادہ ان شخصیتوں کے اسوے اور آئیڈیل کو اس وقت جاننا چاہتے ہیں، اس لیے اصولوں کو سمجھیں کہ ان سے محبت اہل سنت کی نشانی ہے۔ کیا کہتے ہیں امام حسن بن علی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ؟ اذا رأيت الرجل يحب ابا هريره وانس بن مالك واسيد بن حضير فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله، واذا رأيت الرجل يحب ايوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن ادريس الاودي والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن انس والاوزاعية وزائدة بن قدامة فاعلم انه صاحب السنة، واذا رأيت الرجل يحب احمد بن حنبل والحجاج بن المنهال واحمد بن نصر فاعلم انه صاحب السنة ان شاء الله اذا ذكرهم بخير وقال بقولهم۔ یہ امام ابو الحسن علی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ سے لی گئی عبارت ہے۔ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ آج تعلیم، تربیت، دعوت، مدرسے، اسٹیج، ممبر، سوشل میڈیا اور میڈیا ہے کہ نہیں، لٹریچر، ہر جگہ کہیں صحابہ کے خلاف گستاخیاں، کہیں تابعین کے خلاف باتیں، کہیں ائمہ سنت کے خلاف بدزبانیاں چل رہی ہیں۔ یہ اہل سنت کی علامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ کیا کہا امام حسن بن علی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب تم کسی آدمی کو دیکھو جو ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہو، انس بن مالک سے محبت کرتا ہو، اسید بن حضیر سے محبت کرتا ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ انشاءاللہ، تو جان لو کہ انشاءاللہ وہ سنت والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب سنت ہے۔ اردو میں کہنا ہو تو سنی ہے، لیکن غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، اسی لیے صاحب سنت کہنا زیادہ اچھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ جب تم دیکھو
آدمی کو کہ ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے، ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے، ابو ہریرہ کا نام سب سے پہلے کیوں لیا گیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلا مقام تو ابوبکر صدیق کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے، دوسرے نمبر پر عثمان کا ہے، تیسرے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین کا نمبر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ 2-3 نام جو لیے گئے ہیں نا، اس کے پیچھے بڑے راز ہیں، بڑے راز ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر میرے بھائیوں، کلام کرنے والے، انگلی اٹھانے والے، زبان چلانے والے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ اس لیے ابو ہریرہ کا نام امام ابو الحسن بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لیا ہے، یہ تو ایسے ہی لیا ہے کہ بہت اونچے مقام کے حدیثوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہے نا، راویۃ الاسلام کہتے ہیں، راویۃ الاسلام، راویہ جیسے علامہ کہتے ہیں مبالغہ، داعیہ ایسے راویہ، راویۃ الاسلام، اسلام کے نیریٹر ہیں۔ اتنی حدیثیں روایت کی ہیں، اتنی روایتیں کہ ایسے سمجھو کہ اکیلے اسلام کو خود ہی روایت کیا ہے، اتنی کثرت سے۔ جب دیکھو عن ابی ہریرہ، جب دیکھو عن ابی ہریرہ، اس طرح سے کثرت سے۔ اچھا، اس سلسلے میں صحابہ کرام کے دور ہی میں بات ہونے لگی تھی، تابعین کے دور ہی میں، یعنی صحابہ کرام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کچھ لوگ کہنے لگے کہ لقد اکثرت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ آپ مطلب اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی، میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی۔ تو آپ مطلب بہت زیادہ آپ حدیثوں کی روایت کرنے، حدیث بیان کرنے والے نظر آتے ہیں، ایسا آپ کے بولنے سے لگتا ہے۔ تو مطلب ایک طرح سے کہ آپ کثرت سے روایت کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخر میں کثرت سے روایت نہیں کروں گا تو کون کثرت سے روایت کرے گا؟ سب سے زیادہ روایت تو مجھے ہی کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارے جو بھائی مہاجرین ہیں وہ تو کاروباری تھے۔ وہ کیا تھے؟ کاروباری تھے۔ مدینہ آئے، دھیرے دھیرے ان کے حالات الحمدللہ اللہ نے اچھے کیے، اور انہوں نے تجارت وغیرہ کے ذریعے سے الحمدللہ اپنے کاروبار وغیرہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور ہمارے جو انصاری بھائی تھے مدینے والے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ اور آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ کہاں کے ہیں؟ ابو ہریرہ اصلاً یمن کے ہیں، اصلاً یمن کے ہیں، دوس یمن کا قبیلہ ہے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اتی دوسا وہدی بہم یا وہدہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبیلے دوس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مہاجرین بھائی تھے وہ کاروبار میں مشغول رہتے تھے، کم وقت پاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارے جو انصاری ساتھی تھے وہ کھیتی باڑی مشغول رہا کرتے تھے، ان کو بھی کم وقت ملتا تھا، تو ان کے پاس روایتیں میرے مقابلے میں کم رہیں گی۔ لیکن میں ابو ہریرہ، میرا معاملہ تھا کہ نہ میرے پاس کوئی گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی تجارت ہے، نہ میرے پاس کوئی کھیتی ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں تو صفا کے ان فقیر صحابہ کرام کے چبوترے پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں کا علم حاصل کرنے والا تھا۔ مجھے کچھ نہیں، زندگی میں میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نہ کاروبار میں بزی ہوں، نہ کھیتی باڑی میں بزی ہوں، نہ گھر بار ہے میرے پاس کوئی کنسٹرکشن ہے، میرے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے پاس۔ میرا معاملہ کیا تھا؟ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دن بھر رہتا تھا، جب تک رہ سکتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا تھا۔ بس مجھے صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بس 2 گھونٹ پینے کے لیے، کھانے کے لیے 2 لقمہ عطا فرما دے، میری جان زندہ رہے، بس مجھے اور کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ اتنے پر میں کیا کرتا تھا؟ گزارا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ تو آپ کی حدیثیں مجھے کثرت سے یاد ہیں۔ تو کثرت سے حدیثیں جب سنتے تھے تو بھولتے بھی تھے۔ ایک آدمی بہت زیادہ اگر علم حاصل کرے گا، ظاہر بات مٹیریل جب زیادہ ہو جائے گا، مقدار زیادہ ہو جائے گی، تو آدمی کہیں نہ کہیں بھولنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کے انہوں نے شکایت بھی کی تھی، اللہ کے نبی
میں آپ کی باتیں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، اللہ کے نبی میں بھول جاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ چادر یہ کیا ہے؟ الگ سے کوئی چادر لے کے نہیں گھومتے تھے وہ، اپنی چادر یعنی وہی ایک چادر جو لنگی کی جگہ پر باندھے رہتے تھے اور دوسری چادر جو اوڑھ کے رکھتے تھے، یعنی وہی قمیص کے جگہ پر استعمال ہونے والی چادر۔ ابو ہریرہ وہ چادر پھیلاؤ، جھٹ سے اپنی پشت سے ہٹایا اور پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ان کی چادر میں اور کہا اس چادر کو ایسے لپیٹ لو، دم بہو الی نفسی، دم بہو، اسے ہے نا اکٹھا کر لو، سمیٹ لو۔ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں فما نسیت شیئا سمعتہ بعد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنی اس میں سے میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی شخصیت کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ بعض احناف علماء نے، علماء احناف نے، بعض علماء احناف نے یہ بات کہی سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں تھے۔ کیا الزام لگایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں تھے، اور باقاعدہ اس پر لمبی گفتگو کی اپنی کتابوں کے اندر، مرآت الوصول، مرقات الوصول کے اندر اس کے مصنف نے باقاعدہ گفتگو کی۔ گفتگو کرتے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ راوی کی روایت قبول کرنے کی کیا شرطیں ہیں، راوی کی روایت قبول کرنے کی کیا شرطیں؟ وہ عادل ہو، سچا ہو، اس کا حافظہ صحیح ہو، یہ ساری شرطیں ہوتی ہیں نا، 5 شرطیں جو ہوتی ہیں حدیث صحیح، وہ شرطیں۔ ساتھ ساتھ میں کیا کہا؟ راوی کا فقیہ ہونا بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی روایت کرے، اس طرح سے انداز، یعنی یہ معنی ثابت کرنا چاہا کہ کچھ بھی روایت کرتے سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے اس حدیث کے اندر، تو فقیہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا اعتراض کیا کیا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ، ابو ہریرہ فقیہ نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ احناف نے، حنفی علماء نے، مولویوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ میرے بھائیو، اچھا جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کی وجہ سے اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں علم کی اتنی ساری برکتیں، اور عملی طور پر بھی اگر کوئی غور کر لے تو جن 5 بڑے بڑے صحابہ کو، جن 5 بڑے بڑے صحابہ کرام کو فتویٰ دینے کا منصب وقت کے حکمرانوں نے دیا تھا، وقت کے حکمرانوں نے، یعنی خلفائے راشدین نے، ہے نا، بنو امیہ کے ذمہ داروں نے، ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ ایک نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو ہریرہ امت کے مفتی ہیں، فقیہ نہیں ہے۔ بغیر فقیہ کیا فتویٰ دے رہے تھے، بغیر فقیہ ہونے کیا فتویٰ دے رہے تھے؟ کتنا بڑا الزام ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتویٰ دینے کا منصب عطا فرمایا۔ ایسے تو فتویٰ دینے والے صحابہ اور سلف کی تعداد زیادہ ہے، صحابہ کرام کی بھی تعداد فتویٰ دینے والوں کی زیادہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے غالباً 140 کے قریب تعداد بیان فرمائی ہے، لیکن ان میں سے چند جو نمایاں نام ہیں، ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ ابو ہریرہ فقیہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ابھی بالکل قریب میں، ماضی قریب میں وفات پایا، موت ہوئی اس کی۔ آپ نے شاید نام سنا ہو، شاید آپ نے نام سنا ہو، زاہد کوثری کا نام سنا؟ زاہد کوثری حلمی، ہے نا، ترکیہ کا، عراق اور ترکیہ میں زندگی گزارنے والا۔ اس شخص نے صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری باتیں کی۔ خیر، میں ابو ہریرہ کی بات کر رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ماضی قریب میں جس نے سب سے زیادہ الزام لگائے، اتہام لگائے، بہتان لگائے، اول فول بولا، ہرزہ سرائی کی،
اس میں سب سے نمایاں جو نام ہے وہ مصر کے ایک عالم محمود ابو ریا کا ہے۔ محمود ابو ریا، اس نے سخت بد زبانی کی اور کتاب لکھی شیخ المدیرہ ابو ہریرہ، اس طرح سے کتاب لکھی توہین کرتے ہوئے۔ امت کے علماء نے بڑی تفصیل سے جواب لکھا، بہت سارے علماء نے جواب لکھا، رد کیا اس کے اوپر، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب جو لکھی گئی وہ 2-3 کتابیں ہیں، جس میں علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا، الانوار الکاشفہ، الانوار الکاشفہ کے اندر۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد زبانی کرنے والے بہت سارے لوگ۔ اگلا نام ہے انس بن مالک کا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ یہ جس کا نام میں ابھی لے رہا تھا، احناف نے حضرت انس بن مالک کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے، لیکن خاص طور پر ابو ہریرہ۔ یاد رکھیں انس بن مالک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انس بن مالک جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، یہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو پھر یہ خرافہ کا شکار ہو گئے تھے۔ خرافہ مطلب ایسے ہی بڑبڑ کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کر دیتے تھے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کی۔ اور ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ محمود زاہد کوثری، زاہد حلمی کوثری شرکسی جرکسی، یہ جو شخص ہے اس نے حضرت انس بن مالک صحابی رسول سے لے کر تقریباً 250-300 قریب کے قریب تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، ہے نا، کہاں تک؟ بالکل قریب تک، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور ان کے بعد تک کے علماء کے خلاف بے انتہا بد زبانی کی، بے انتہا بد زبانی کی۔ تو بہرحال اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرے، آپ دیکھیں کسی آدمی کو ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے، انس بن مالک سے محبت کرتا ہے، اسید بن حضیر سے، یہ 3 صحابہ کا نام لکھا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو آپ جان لیں کہ وہ صاحب سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب سنت ہے۔ اب اسی کو الٹ کے دیکھ لیں، اگر ابو ہریرہ سے نفرت رکھتا ہو تو، انس بن مالک سے نفرت کرتا ہو تو، اسید بن حضیر سے نفرت کرتا ہو تو، اور بطور مثال کسی بھی صحابی سے نفرت کرتا ہو تو صاحب سنت میں سے ہو۔ عثمان غنی کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، عمرو بن عاص کے خلاف، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف بد زبانی کرنے والے اہل سنت میں سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بنیادی باتیں سمجھنا ہے۔ ایسے ہی جب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایوب سختیانی، ایوب ابو تمیمہ سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، تابعین کا نام لے رہے ہیں، ابو ایوب سختیانی سے، ابن عون سے، عبداللہ بن عون سے، یونس بن عبید سے، عبداللہ بن ادریس اودی سے، شعبی سے، عامر بن شراحیل، مالک بن مغول سے، ان لوگوں سے، یزید بن زریع، معاذ بن معاذ، وہب بن جریح، حماد بن سلمہ اور حماد بن زید، مالک بن انس، امام اوزائی، زائدہ بن قدامہ، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے تو آپ جان لیں کہ انشاءاللہ وہ کیا ہے؟ وہ صاحب سنت ہے۔ کیونکہ یہ سب سارے کون ہیں؟ یہ ائمہ تابعین ہیں، سنت کے ائمہ ہیں دور تابعین کے اندر۔ ایسی جب آپ دیکھیں اس کے بعد کا طبقہ، کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَحْمَدَ بْنَ حنبل، جب آپ دیکھیں کسی آدمی کو کہ وہ احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، احمد بن حنبل سے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حاکموں کا ظلم برداشت کیا اور بدعت کو منوانے کے لیے انہیں ٹارچر کیا گیا۔ خلق قرآن، ایک بدعت ماننے کے لیے زبردستی کی گئی، ظلم ڈھایا گیا، جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے، سب کچھ ہوا، بیڑیاں ڈالی گئی، زنجیریں پیروں کے اندر، سب کچھ ہوا، لیکن کبھی بھی انہوں نے ائمہ وقت کے خلاف یعنی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ نہیں کیا۔ سامنے سے آوازیں آ رہی ہیں، مشورے دے رہے ہیں لوگ، اس قدر ظلم ہو رہا ہے، آپ اجازت دیجیے ہم بغاوت کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دعا کرو اس ولی امر کے لیے، یہ جو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے یہ بہت معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ حاکم نہ رہا، اس کا ڈنڈا نہ رہا تو پورا عمر جنگل، پورا ملک جنگل بن جائے گا، اس لیے اس حاکم کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، ہے نا۔
اس کی صلاح کے لیے نصح اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے دعا کرو۔ اب آپ بتائیے کہ جو آج حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، احمد بن حنبل پسند آتے ہوں گے انہیں؟ احمد بن حنبل کو تو بزدلی کہیں گے نا، بزدل تھے، امت کو بزدلی کا راستہ دکھایا، بغاوت کر دینا چاہیے تھا، ایسا کر دینا چاہیے تھا، ویسا کر دینا چاہیے تھا، ہے کہ؟ تو احمد بن حنبل سے جو محبت کرے، حجاج بن منہال سے محبت کرے، احمد بن نصر سے، یہ سب نام ہیں سنت کے اماموں کے، ان سے محبت کرے، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ، تو جان لو کہ وہ کیا ہے؟ صاحب سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب سنت، یعنی بدعتی نہیں ہے، پھر وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آگے ایک جملہ یاد رکھنا، 2 جملے، یہ بات یاد رہے، محبت جذباتی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، اصولوں کی محبت ہونی چاہیے۔ اصولوں کی محبت ہوگی تو صاحب سنت ہوگا۔ اگر صرف اور صرف دکھانے کے لیے، جذبات کی بنیاد پر، ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں سلف کے ائمہ میں سے ہیں، بڑے کارنامے ہیں، کمیاں بھی ہیں تو بھی محبت رکھنی چاہیے، اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو پھر وہ اس فہرست میں اس طرح شامل نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ اذا ذکرہم بخیر وقال بقولہم، جب ان کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرے، ان سب کا تذکرہ کیسے کرے؟ ان کا ذکر خیر کرے، ان کا ذکر خیر کرے، بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کارنامے بیان کرے۔ اور اگلا جملہ وقال بقولہم، اور جو ان کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ رکھے۔ جھوٹے دعووں سے بات نہیں بنے گی، جھوٹے دعووں سے بات نہیں بنے گی۔ اپنے مقصد کی چیزیں نوٹ کر لینا، ان کے حوالے کوٹ کر دینا، اور جہاں اپنے مقصد کے خلاف چلا جائے وہاں انہیں کیا کرنا؟ وہاں انہیں کنارے کر دینا۔ نہیں، وقال بقولہم، اور وہی بات کہے جو انہوں نے کہا، یعنی جو ان کا موقف تھا وہی موقف ان کا بھی ہو۔ اس شرط کے ساتھ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ، تو جان لو کہ وہ کون ہے؟ جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے۔ بہرحال میرے بھائی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، ان کے فرمودات کی روشنی میں ہمیں اپنا عقیدہ جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کی راہ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔